السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے بلیوں کے متعلق کچھ انفارمیشن شیئر کریں گے۔ ہماری ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، کچھ سوالات کے جوابات دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے فوراً بعد بلیوں کو کیوں پیدا کیا؟ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلی پر کیوں شفقت فرمائی؟ ایک بلی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے لشکر کا راستہ کیوں بدلا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی پر ظلم کرنے والی عورت کے متعلق کیا فرمایا؟ بلی رات کو کیوں روتی ہے؟ کیا بلی کا رات کو رونا منحوست کی علامت ہے؟ گھر میں بلی پالنا کیسا ہے؟ کیا بلی کسی کھانے میں منہ مار لے تو کیا وہ کھانا ناپاک ہو جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان سوالات کے جوابات دیں گے، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا آخر تک۔ سب سے پہلے، انسان نے بلی کو آج سے 10,000 سال پہلے پالتو جانور بنایا۔ بلیوں کو رکھنا سٹارٹ کیا لوگوں نے اپنے گھروں میں۔ بلی کو کھانا اسلام میں حلال تو نہیں ہے، لیکن اس سے آپ اپنے گھر میں پال سکتے ہیں، اپنا پالتو جانور بنا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کسی اور کی ملکیت نہ ہو تو آپ اسے اپنا پالتو جانور بنا سکتے ہیں۔ بلی ایک بہت ہی ذہین جانور ہے، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر بلی کو کہیں پہ چھوڑ بھی آئیں بہت دور بھی، تو وہ آپ سے پہلے آپ کے گھر پہنچ جاتی ہے، کیونکہ یہ بہت ذہین جانور ہے۔ اور اس کے ساتھ جس شخص نے گھر میں بلی کو پالتو جانور بنایا لیکن اس سے بھوکا اور پیاسا رکھا، تو بلا شبہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اسی طرح اس عورت جس نے بلی کو بھوکا اور پیاسا رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت نے اس بلی کو باندھ کے رکھا تاکہ وہ کچھ چیز کھا پی نہ سکے، اور اس کی وجہ سے وہ بلی مر گئی، تو اس عورت کو اس بلی کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا گیا۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہتر جاننے والا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے روایت ہے کہ وہ اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایک آزاد کردہ لونڈی کے ہاتھ ایک سویٹ ڈش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بھیجی۔ حضرت عائشہ نماز کی حالت میں تھی، تو انہوں نے اشارے سے بولا کہ ادھر رکھ دو، تو وہ لونڈی سویٹ ڈش رکھ کے تو کھڑی ہو گئی۔ ایک بلی نے اس میں سے منہ مار لیا۔ حضرت عائشہ نے نماز ختم کر کے وہ سویٹ ڈش لی اور اس میں سے کھا لیا، تو وہ لونڈی بڑی حیران ہوئی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلی ناپاک پلیت نہیں ہے، نہ ہی نجس ہے، اس وجہ سے میں نے یہ کھانا کھا لیا ہے۔ آپ لوگ اگر بلی کسی چیز میں منہ مار لے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی، آپ لوگ اس میں سے کھا سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی رکھا ہوا تھا ایک برتن میں، اس میں سے ایک بلی نے پانی پی لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے ہوئے پانی سے وضو کر لیا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلیوں پر شفقت کیوں فرمائی؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، تو اپنے لشکر کے ساتھ راستے میں ایک بلی نظر آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بلی کو حاملہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ راستہ بدل لو، اور اس کی حفاظت کے لیے اپنے 2 صحابی اس کی حفاظت کے لیے مامور فرما دیے، کیونکہ اس بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پر چلے گئے، جب واپسی پہنچے تو وہ بلی بچے دے چکی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی پر شفقت فرمائی اور وہ بلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پہنچ آئی، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ آ گئی۔ اس کے بعد ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، تو جب میں صبح اٹھا
تو میری چادر پہ ایک بلی سو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے حصے میں بلی سو رہی تھی اتنے حصے میں چادر کا ٹکڑا کاٹ دیا تاکہ اس بلی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، اور باقی چادر اپنی اٹھا لی۔ اسی طرح ایک اور صحابی سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک بلی کو گرمی کی شدت میں دیکھا تو انہوں نے اس بلی کے بچے کو اپنی قمیض کے بازو میں لے لیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے فوراً بعد، مطلب زمین پر آنے کے فوراً بعد، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بلی اور سانپ کو پیدا کیا۔ یہی وہ دو جانور ہیں جنہیں سب سے پہلے پیدا کیا۔ اور حضرت آدم علیہ مصنف رائٹر لکھتے ہیں کہ یہ بلی وہ جانور تھی، جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر پہنچے تو وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے سب سے پہلے ایک وہ بلی ہی جانور تھا جسے 1 to 1 ٹاک یعنی 1 to 1 بات کی، سب سے پہلے وہ ایک جانور تھا اور وہ بلی تھا۔ اسی وجہ سے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیاں تقریباً موسٹلی صاف ستھری رہتی ہیں، اسی وجہ سے ان میں بیماری کی شرح بہت کم پائی جاتی ہے اور انہیں لوگ پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ صاف ستھری رہتی ہیں۔ دوستو، اسلام میں بلیوں کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ صرف اسلام ہی نہیں، قدیم مصری وہ بھی بلیوں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، کیونکہ مصر میں بلیوں کو اتنی اہمیت دی جاتی تھی کہ اگر کوئی شخص بلی کو قتل کر دے یا مار دے تو وہ ایک انسان کے قتل سے بھی بڑا جرم سمجھا جاتا تھا اور اسے سزا دی جاتی تھی۔ اگر کسی فیملی یا کسی گھر میں کسی شخص نے بلی رکھی ہوئی ہوتی تھی اور وہ بلی مر جاتی تھی تو وہ ساری فیملی اپنی یہ بھویں منڈوا دیتے تھے، اس کی مرنے کی وجہ سے، اس کے افسوس میں یہ اپنی بھویں منڈوا دیتے تھے۔ اتنی اہمیت بلی کو دی جاتی تھی۔ دوستو، کیا بلیوں کا رونا نحوست کی علامت ہے؟ اور یہ بات بالکل غلط ہے۔ بلیوں کا رونا نحوست کی علامت نہیں ہے۔ ایکسپرٹس لکھتے ہیں کہ بلی رات کو اس وجہ سے بھی روتی ہے کہ وہ اکیلا محسوس کرتی ہے، اور اس کے علاوہ کیا وہ کسی تکلیف میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ رات کو روتی ہے، میوں میوں اونچی آواز سے کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بلی گھر میں لے آتے ہیں، وہ نئی جگہ اس کی وجہ سے بھی روتی ہے، رات کو اونچی اونچی آواز سے میوں میوں کرے گی۔ اگر آپ کسی کتے کو لے کے آتے ہو، وہ بھی آپ کو رات کو وہ بھونکے گا۔ اسی وجہ سے بلی بھی رات کو تکلیف محسوس کرتی ہے، اکیلا پن محسوس کرتی ہے۔ اگر وہ اس کی باڈی کا ٹمپریچر زیادہ ہوگا، اس کی وجہ سے بھی وہ زمین پر لیٹے گی، اونچی اونچی آواز سے میوں میوں کرے گی، تو یہ نحوست کی علامت نہیں ہے بلی کا رات کو رونا۔ اور اس کے علاوہ بلی کی ایوریج عمر تقریباً 13 سے 17 سال ہوتی ہے، جبکہ کچھ بلیوں کی عمر 20 سال تک بھی ہوتی ہے۔ دوستو، کیا بلیوں کا گھر میں رکھنا کیسا ہے؟ بلیوں کو آپ لوگ گھر میں پال سکتے ہیں، کیونکہ بلی نہ ہی تو نجس جانور ہے، دوستو بلیوں کو گھر میں رکھنا یا پالنا کیسا ہے؟ تو دوستو، آپ لوگ بلیوں کو گھر میں پال سکتے ہیں، کیونکہ بلی نہ تو پلیت جانور ہے اور نہ ہی نجس ہے۔ اسی وجہ سے آپ لوگ بلیوں کو گھر میں پال سکتے ہیں، کیونکہ بلیوں کا ایک اور فائدہ، گھر میں یہ پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے ان کو بھی کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں سے نجات ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے، اور اس کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں پھر